بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے سورہ انفال قرآن کریم کے اندر کے 9ویں پارے میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کے اندر جو سورہ انفال درج ہے، اس سورہ انفال کا نام مال غنیمت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اصل میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اسلام کی دعوت کو فروغ دینے کے لیے یا دشمنان اسلام کے حملوں سے بچاؤ کے لیے دفاعی جو جنگیں ہوتی تھیں، اس کے نتیجہ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو اس کی تقسیم سے متعلق استفسار کیا جاتا تھا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے، کس کو دیا جائے گا، اس کی کیا جو ہے اس کے قواعد اور ضوابط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس کا اس میں بیان فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور احکام کے مطابق اس کا جو ہے مصرف اور تصرف کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں مسلمان جو ہیں وہ صلح کو لازم پکڑ لو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائیں اگر وہ مومن ہیں۔ اور اس سے آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مومنین کی صفات متمیزہ کو بیان فرمایا ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس کے بعد غزوہ بدر جو رمضان المبارک میں معرکہ کفر اور حق کے درمیان، مومنین اور کفار کے درمیان بپا ہوا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اپنے انعامات مسلمانوں پر نازل کیے، سکینت کا نزول کا نازل ہونا، بارش کا برسنا، اور جو ہے کفار کے اور فرشتوں فرشتوں کو جو ہے نا پے در پے مسلمانوں کی مدد کرنا، اور کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت کو بٹھانا، یہ سارے جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپ کی مدد اور نصرت کی ہے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے بلکہ آپ کے دل کی تسکین ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک خوشی کو جو ہے نا پیش کرنا ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ الانفال کے اندر مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم بھی دیا ہے کہ یہاں تک قتال کریں جب تک کہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مومنین کے لیے ایک بنیادی اصول حرب جو ہے جنگ کا اصول وضع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ جب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور صف بستہ ہو جائیں اور جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے، چھڑ جائے، تو اس کے بعد پھر کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میدان سے پیٹھ پھیر لے۔ البتہ دو صورتیں ہیں اپنا پیچھے ہٹنے کی، یا تو یہ کہ وہ اپنی جو صلاحیت ہے اس کو مضبوط کر کے مستحکم کر کے دوبارہ واپس پلٹ کر حملہ کرنا چاہے، یا وہ جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جا کے ملے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی انسان میدان جنگ سے انحراف کرے گا یا منہ موڑے گا تو پھر یہ بہت بڑی جو ہے گمراہی کی بات ہوگی اور نافرمانی کی بات ہوگی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ الانفال میں مال اور اولاد کی کثرت جو منافقین لوگوں کے پاس وافر مقدار میں موجود تھی اور وہ ٹھٹھا کرتے تھے کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں، کفار کا لشکر بہت زیادہ ہے، مسلمان جائیں گے تو وہ جو ہے نا یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس طرح کے جو تصورات وہ پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کی مذمت بیان کی اور فرمایا کہ مال اور اولاد کی کثرت جو ہے یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جو ہے آزمائش ہے انسان کے لیے کہ یہ جو مال اور اولاد کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں، ان کی محبت کے اسیر اور گرفتار ہوئے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش ہم نے بنائی ہے اور اس کا حساب و کتاب ان سے ہم لیں گے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مال غنیمت کے جو احکام ہے اس کو 10ویں پارے کے شروع میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اس کا بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جنگ کے 6 اصول بیان فرمائے ہیں کہ جب مسلمان کہیں میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ جم جائے، ڈٹ جائے، اور پھر وہ رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی طرف ملتفت ہوں، اللہ سے جو ہے الحاح اور زاری کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور استعانت کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو 6 اصول ہیں تقویٰ، پرہیزگاری کا ذکر کرنے کا، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آگے چل کے فرمایا کہ ہم نے جو کفار کو شکست فاش دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ جیسے فرعون اور اس کی ذریت کو ہم نے شکست دی تھی، ان کے جو کفر تھا، اس کا جو آیات اللہ تھی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا تھا، اس کے سبب اس کو ہم نے ہلاک کیا، اور اسی سبب سے ان کفاروں اور مشرکین کو جو آج موجود ہیں، یعنی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں جنگ کی، ان کو بھی ہم ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کریں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تلقین کریں مسلمانوں کو کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہوں، اسلام کی نصرت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوموں اور بے سہاراؤں کی مدد کے لیے جنگ کریں اور فتنے کی سرکوبی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اپنے نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کے دل الگ الگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے لوگ جو ہے 20 ہوں گے تو ہم 200 کے برابر ان کو جو ہے قوت اور تقویت دیں گے، اور 100 ہوں گے تو ان کو 1000 پر فضیلت دیں گے۔ اور اس کو پھر آگے چل کے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے 100 ہوں گے تو ہم ان کو 1000 کے مقابلے میں، اور اگر جو ہے 200 ہوں گے تو ان کو 2000 کے مقابلے میں یعنی مضبوطی اور قوت دیں گے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ غلبہ اور قوت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جس کے ساتھ شامل حال ہوگی اسی کو ہی کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہجرت کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ آپ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اور پھر وہ جمے رہے، اور تو یہی لوگ جو ہے کامیاب اور کامران ہیں۔ حقیقی محبت جو ہے انہی کے درمیان ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ صاحب ایمان ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا تو آپ ان کے ساتھ جو ہے آپ کے دل کے اندر محبت ان کے لیے اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جو حقیقی جو مسلمان جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی محبت کے اوپر آپ اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو فوقیت نہ دیں تا وقت کہ وہ ہجرت کر لیں۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کفار جو ہے وہ آپس میں مضبوط ہے، مستحکم ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے باہم معاون اور مددگار بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ تمام اخبار کو، تمام جو باتیں ہیں ان کو جاننے والا ہے اور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہو یا پوشیدہ وہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔